آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجرات کے حوالے سے سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ فضیلۃ الشیخ اعجاز احمد تنویر اسلامک اسکالر۔ ذرا بات کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر دوں کہ اس آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 4 خوبیاں اور 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے آگے پھر ہم نے 3 تقاضے پیچھے 3 درسوں میں پڑھے ہیں۔ اللہ پر ایمان کا پہلا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو اور اللہ کی ذات کو مانا جائے کہ اللہ ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھی اچھی صفات ہیں ان کو بھی مانا جائے۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کا حقدار تسلیم کیا جائے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے پھر دوسرا وصف اہل ایمان کا شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ رسول پر ایمان لانا۔ اہل ایمان کی دوسری علامت کیا ہے کہ وہ رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب ذرا ہم پہلے آیت پڑھیں جو ہمارے سامنے سبق ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر ورسولہ، اور وہ ایمان لائے اس کے رسول پر۔ ثم لم یرتابوا، اور پھر تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے شک نہیں کیا، مضبوط ٹھوس قسم کا وہ ایمان لائے۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہ لوگ ہی سچے ہیں اپنے دعویٰ میں۔
تو میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ رسول پر ایمان لانا یہ دوسرا وصف ہے۔ تو جس طرح اللہ پر ایمان لانا اس کے ہم نے 3 تقاضے پڑھے، اسی طرح رسول پر ایمان لانا اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ رسول پر ایمان لانے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ پہلا تقاضا پڑھیں گے کہ رسول پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا کیا ہے۔ پہلا تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر، اپنے پیر و مرشد، اپنے ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام سردار، اعلیٰ اور افضل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اپنے دل کے اندر یہ یقین پیدا کریں کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب القرشی الہاشمی، جو اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں۔ کن کی نسل سے ہیں؟ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسحاق تھا اور دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل تھا علیہ السلام۔ جناب اسحاق سے آگے ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور پھر ان 12 بیٹوں سے آگے جتنی نسل چلی اس پوری نسل کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسرا بیٹا تھا، جن کو اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، تو یہ جناب اسماعیل علیہ السلام یہ وہی آپ کا بیٹا کہ جن کے بارے میں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ جناب اسماعیل علیہ السلام جو ہیں، یہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، اسحاق چھوٹے بیٹے تھے۔ بات سمجھ آئی نا؟ اور ان کی عمروں کے اندر 13 سال کا فرق تھا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان سے پھر ایک نسل چلی، اور وہ نسل چلتی رہی، یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تقریباً 28 نسلوں کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا پہلا تقاضا آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا ہے
اور وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور پھر رسول تو اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک یہ خاصہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہیں؟ خاتم النبیین۔ تو اس بات پر یقین، اس بات پر ایمان، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا یہ پہلا تقاضا ہے، یہ پہلا تقاضا ہے۔ ایک آدمی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ آدمی پرلے درجے کا بے ایمان اور کافر ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ تو پھر اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اور آپ کو ختم الرسل ماننا اور آپ کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا یہ کتنا ضروری ہے کہ جب تک آپ کو آخری نبی نہ مانا جائے اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں، چاہے وہ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، وہ قرآن کی تفسیریں بھی کرے، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں زبردستی شامل بھی کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ آدمی وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگلی بات سنیں کہ اگر کوئی آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد اور آپ کے دنیا میں آ جانے کے بعد اگر کوئی اور شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو وہ آدمی ایک کذاب شخص تو ہو سکتا ہے، دجال تو ہو سکتا ہے، مکار تو ہو سکتا ہے، ایک فراڈیا اور ایک دھوکے باز اور ایک بہروپیہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی؟ وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، جھوٹ بولے گا، بکواس کرے گا، لیکن وہ اللہ کا نبی نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں بر صغیر میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی، اس ظالم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو مجدد ظاہر کیا اور اس کے بعد اس نے پینترا بدلا اور مسیح موعود کہہ دیا، اور پھر اس نے تیسرا پرسیٹا مارا تو اس نے اپنے آپ کو نبی ظاہر کیا، اور پھر جب یہ سارے، پھر اس نے آخر میں کہہ دیا کہ میں ہی وہ آخری رسول ہوں اور میں ہی وہ سارے نبیوں رسولوں کا سردار ہوں۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ تو اس لیے میرے پیارے عزیز بھائیوں، تو آپ سمجھ گئے نا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا، رسالت کا یہ سلسلہ، یہ سارا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب آسمان سے وحی کا آنا ختم ہو چکا ہے۔ جناب جبرائیل اب کسی پر وحی لے کر نہیں آتے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے جو باتیں ہدایات اور تعلیمات کے متعلق فرمانی تھیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرما دیں۔ اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی دوسرا نبی اور نہیں آ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ کیوں بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟
تو اب ذرا ہم دیکھیں کہ اس کے کچھ دلائل میں آپ کو قرآن مجید سے بیان کرتا ہوں۔ کچھ دلائل قرآن مجید میں سورہ الاحزاب ہے، اور سورۃ الاحزاب توجہ ہے نا، سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے۔ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا کہ نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور وہ تو خاتم النبیین ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آیت مبارکہ بلا کب نازل ہوئی تھی، کیوں نازل ہوئی تھی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور بعد میں جب اللہ نے آیتیں اتار دی کہ تم کسی کو یعنی کسی دوسرے بچے کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر کے یہ بیٹا نہ بناؤ، ان کو ان کے اصلی باپ کے ساتھ ہی پکارا کرو۔ یہ اللہ نے آیت اتار دی، ادعوہم لآبائہم۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پہلے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، تو جب آیت نازل ہو گئی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ آپ نے اس کو زید بن حارثہ ہی کہنا ہے۔ اور پھر دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے اپنی پھپھو زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا اور ان کو باقاعدہ اپنے خاندان میں شامل کر لیا۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصہ نکاح چلا، ان بن سی رہتی تھی، اور جناب زید جو تھے نا، انہوں نے بالآخر اپنی بیوی سیدہ زینب کو وہ طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سمجھاتے رہے کہ دیکھو زید آپ طلاق نہ دیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جناب زید نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں معاملات ٹھیک ہو رہے، اور بالآخر طلاق ہو گئی۔ جب عدت مکمل ہونے کو تھی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ اب جو ہی ان کی عدت مکمل ہو جائے گی تو ہم آپ کا نکاح زینب سے کر دیں گے، اور ہم خود نکاح کریں گے زینب کے ساتھ۔ آپ کا نکاح زینب کے ساتھ دنیا میں نہیں ہوگا، کوئی نکاح خواہ نکاح نہیں پڑے گا، کوئی حق مہر نہیں ہوگا، کوئی ایجاب و قبول نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اب وہاں پر جو پراپوگنڈا کرنے والے لوگ تھے، اب انہوں نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بہو کے ساتھ نکاح رچا لیا ہے کہ یہ جو زینب ہیں یہ تو ان کی بہو کے یعنی بطور تھیں، یعنی جناب زید ان کے بیٹے اور وہ ان کی بہو۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ تم جھوٹ بولتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک مرد کے بھی باپ نہیں ہیں۔ جناب زید جو ہیں وہ مرد ہیں نا، مرد، تو آپ ان کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچیوں کے باپ تھے، جو بچیاں جوان بھی ہوئیں، شادیاں بھی ہوئیں، اور آپ کچھ چھوٹے بچوں کے باپ تھے اور وہ بچے بچپن میں ہی وفات پا گئے، آپ کا کوئی بیٹا مرد ہونے کی عمر کو پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تم غلط بات کرتے ہو کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو کے ساتھ شادی کی ہے، جب آپ کا کوئی مرد یعنی بیٹا ہے ہی نہیں،
تو پھر بہو کہاں سے آ گئی؟ لہٰذا وہ سیدہ زینب جو ہیں ان کے ساتھ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے، وہ آپ کی بہو نہیں، وہ تو آپ کی پھپھو زاد بہن ہے، اور پھپھو زاد بہن کے ساتھ اسلام نے نکاح جائز قرار دیا ہے۔ تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی وہ رسول ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے اس نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر دوسری آیت جس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ چکی ہے اور چاند جو ہے وہ پھٹ گیا ہے۔ اب اس آیت میں سے عقیدہ ختم نبوت بلا کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ توجہ دیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ قریب آ چکی ہے۔ اور قیامت کے قریب آنے کی دیکھو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، اور یہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معجزہ تھا کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر جب یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے سچے رسول سچے پیغمبر ہیں تو وہ آپ کے اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو جب آخری پیغمبر آ گیا تو پھر قیامت قریب آ گئی کہ نہ آئی؟ کیوں بھئی؟ جب آخری پیغمبر جو آ گیا تو اب پھر قیامت قریب آ گئی، اس کا تو پھر مطلب سمجھ آ گیا۔ دیکھیں ایک جلسہ ہو رہا ہو اور جب یہ کہا جائے جی اب آخری مقرر تشریف لا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ بس جلسہ اب ختم ہونے والا ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل بیان کی ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ایک دفعہ صحابہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اس طرح نہ اپنی دو انگلیاں ایسے کھڑی کی اور سامعین کے سامنے آپ نے نا دو انگلیاں کھڑی کر کے لوگوں کو سامنے آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ مطلب بلا اس کا کیا ہے کہ جس طرح اس انگلی اور اس دوسری انگلی کے درمیان تیسری کوئی انگلی نہیں ہے تو اس انگلی کے بعد آگے یہ دوسری انگلی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی نہیں، بس اب میں آ گیا، میرے بعد اب آگے قیامت آئے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ بھی ایک دلیل۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، اور وہ آیت اللہ کے رسول کا آخری جو حجۃ الوداع ہے، آپ نے پوری زندگی میں ایک اکلوتا حج کیا، 4 عمرے کیے اور ایک حج کیا، اور وہ جو آپ نے حج کیا نا 10 ہجری کو، تو آپ اس وقت منا میں کھڑے ہیں، بلکہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، اور آپ کے سامنے 1,44,000 کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور بہت بڑا جم غفیر آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ ہم نے اس دین کو اتارنے کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر یہ دین نازل ہوا جناب ابراہیم پر، جناب ادریس پر، جناب موسیٰ پر، جناب عیسیٰ پر علیہم السلام، ان نبیوں سے یہ چلتا اس دین کا سلسلہ، ہم اس سلسلے کو بلا مکمل کس پہ کر رہے ہیں؟ اس کو ہم تمام کس پہ کر رہے ہیں؟ اس کی تکمیل کس پہ ہو رہی ہے؟ فرمایا اس دین کے نازل کرنے کے اس سلسلے کی تکمیل ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ وہ جو دین کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، مختلف نبیوں رسولوں پہ چلتا بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ ختم ہو گیا۔ فرمایا اب اس کے بعد سلسلہ آگے نہیں چلے گا، مکمل ہو گیا۔ بھئی بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا مکمل کس کو کہتے ہیں؟ مکمل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مزید نہ کوئی چیز شامل کی جا سکے، نہ اس میں سے کچھ نکالی جا سکے۔ اگر آپ شامل کریں گے تو ضائع ہو جائے گی، اگر اس میں سے نکالیں گے تو وہ چیز ناقص ہو جائے گی، مکمل نہیں رہے گی۔ مکمل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نہ کچھ مزید داخل کیا جا سکے اور نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکے، اس کو کہتے ہیں مکمل۔ بھائی بات سمجھ آئی نا؟ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبوت اور رسالت کے سلسلے کو اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے بعد اب آئیے ذرا چند احادیث ہم ذرا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بھی اسی عقیدے کو بیان کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مثال دی۔ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ ذرا بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے، سمجھ آئی نا؟ یعنی بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، آپ نے فرمایا میں تمہیں مثال دوں، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء دنیا میں ہیں ان کی مثال۔ آپ نے فرمایا اس طرح سمجھ لو کہ جس طرح رجلن بنا دارن، کہ ایک آدمی نے ایک گھر تعمیر کیا، فرمایا کہ وہ جو گھر اس نے بنایا نا، فَأَحْسَنَهَا وَأَكْمَلَهَا وَأَجْمَلَهَا، اس نے بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا اور مکمل گھر بنا دیا، لیکن سارا گھر تعمیر کرنے کے بعد نا اس نے ایک اینٹ کی جگہ جو تھی نا وہ باقی رہنے دی، کہا کہ یہ ایک اینٹ کی ابھی جگہ جو ہے نا باقی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عالی شان محل اور اتنا خوبصورت محل تیار ہو گیا، یعنی نبوت کا محل، رسالت کا محل تیار ہو گیا۔ اب جو بھی وہاں سے لوگ گزرتے کہتے کہ واہ کمال کا محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن اگر وہ ایک اینٹ بھی وہاں لگ جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، میں ہی وہ اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں۔ جب میں آ گیا تو وہ اینٹ اس جگہ پہ لگ گئی تو محل مکمل ہو گیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح سن لو، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں سارے نبیوں کے بعد آنے والا سارے نبیوں کو میں ختم کرنے والا ہوں، اور اب میرے ساتھ یہ نبوت کا سلسلہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ جو بنو اسرائیل تھے نا، ابھی میں نے بات آپ کو سمجھائی ہے نا، بنو اسرائیل اور بنی اسماعیل، یہ بات آپ سمجھے نا۔ فرمایا یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، ان میں نبیوں پہ نبی آئے، رسولوں پہ رسول آئے، اللہ نے لائنیں لگا دیں بنی اسرائیل کے اندر، نبیوں کی، رسولوں کی، بڑے رسول اللہ نے پیدا کیے۔ فرمایا وَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، کہ بنی اسرائیل جو تھے نا، ان کے نبی ان کی سیاست کیا کرتے تھے، ان کے انبیاء ان کے اوپر نظام حکومت چلایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا اس کی جگہ کوئی اور نبی آ جاتا، تو یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، اچھی طرح کان کھول کر سن لو۔ آپ نے فرمایا میں جب نبی بن کر آ گیا، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور وہ خلفاء بھی تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی رسول نہیں ہوں گے بلکہ خلفاء ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سیاست کوئی یعنی ایسا شجر ممنوع نہیں ہے، اور یہ سیاست کوئی یعنی غلط کام نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط کام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں ملک کے سیاستدان ہیں نا، ان سیاستدانوں کے کردار کی وجہ سے یہ سیاست بدنام ہوئی ہے، ورنہ سیاست انبیاء کا شیوا ہے۔ سیاست جو ہے یہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے حدیث سنی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا کہ بنی اسرائیل جو تھے نا، ان کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اگر سیاست بالکل ٹھیک ہو، ایمانداری پر مبنی ہو، دیانتداری پر مبنی ہو، اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، دغا نہ دیا جائے، فراڈ نہ کیا جائے، اس میں کوئی دو نمبری نہ کی جائے، تو یہ سیاست بھی عبادت ہے۔ یہ سیاست بھی کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی یہ بات عرض کی تھی نا، یاد ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ معیشت بھی عبادت ہے، سیاست بھی عبادت ہے، نکاح شادی بھی عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس انداز سے کیا جائے یہ سارا کام جس طرح اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ عبادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی چلا جاتا، اگلا آ جاتا، وہ چلا جاتا، پھر اور آ جاتا، وہ چلا جاتا، لیکن میرے بعد آپ نے فرمایا کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء راشدین، 4 خلفاء، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ایسے ہوں گے کہ ان 12 خلیفوں کی زندگیوں میں اسلام غالب رہے گا، اسلام سر بلند رہے گا، اور اسلام سر نگو نہیں ہوگا۔ کتنے خلیفے؟ 12۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعداد بتائی۔ تیسری ایک حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تبوک، اور آپ نے اپنے پیچھے اپنا نائب قائم مقام مدینے میں بنا دیا جناب علی رضی اللہ عنہ کو۔ علی رضی اللہ عنہ مدینے میں اب دیکھیں نا، قائم مقام کی حیثیت سے نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں،
آپ وہاں مسجد نبوی میں خطبہ بھی دے رہے ہیں اور آپ مدینے کا سارا انتظام و انصرام علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہاں پر جو منافقین تھے نا، انہوں نے باتیں بنائی، انہوں نے کہا یہ علی اپنے آپ کو ویسے بڑا بہادر سمجھتا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں نے خیبر فتح کیا اور اپنے آپ کے یہ جناب بڑی بہادری، لیکن یہ ہے کہ دیکھو اگر یہ اتنا ہی بہادر ہوتا تو یہ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ اس کو پیچھے چھوڑا جاتا، تو اللہ کے نبی اس کو دیکھو عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ گئے، یہ تانے دیے، بڑے تانے دیے، جناب علی رضی اللہ عنہ دل برداشتہ ہو گئے اور نہ سن سکے تو کہنے لگے اچھا گھوڑے پہ بیٹھے، سواری لی، کہنے لگے میں بھی پھر جاؤں گا جہاد پہ، تو وہ بیٹھے سواری پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، تو جب آپ سے ملاقات ہوئی فرمایا کیا بات ہے علی، آپ کو تو میں مدینے میں قائم مقام بنا کر آیا، کہا اللہ کے رسول کسی اور کو آپ قائم مقام بنا دے، میں جاؤں گا آپ کے ساتھ جہاد پر۔ وہاں پر منافقوں نے بڑے تانے دیے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا بزدل ہے، بڑا ڈرپوک ہے، اور یہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہ چھوڑا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے علی اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اور یہ حدیث بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے، تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا میرے ہاں وہ مقام اور مرتبہ ہو جو جناب ہارون کا موسیٰ علیہ السلام سے مقام اور مرتبہ تھا۔ جناب ہارون کو موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پہاڑ پہ جا رہے تھے تورات لینے کے لیے تو پیچھے اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے، لہٰذا آپ کیا اس بات پہ خوش نہیں ہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک ساتھ ہی غلط فہمی بھی دور کر دی، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے قائم مقام بننے والے ہارون بھی کیا تھے، وہ بھی نبی رسول تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اے علی یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں آپ مدینے میں میرے قائم مقام کی حیثیت سے آپ جائیں وہاں رہیں، لیکن جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو میں نے جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو میں نے مثال دی ہے وہ صرف قائم مقامی کی حد تک ہے، اس میں نبوت اور رسالت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسیلمہ کذاب، آپ نے نام سنا ہے نا، مسیلمہ کذاب، یہ بنو حنیفہ کا ایک فرد تھا، بنو حنیفہ، اور یہ بنو حنیفہ کہاں کے تھے؟ یمامہ کے رہنے والے، اور ان کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی تھی جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ تو یہ بنو حنیفہ قبیلے کا ایک فرد تھا، اور اس ظالم نے نبوت کا اور اپنے آپ کو نبی ظاہر کر دیا، اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس کے بعد سارا فراڈ تھا، سارا جھوٹ تھا، ایسے چادر اوپر لے کر یہ ڈونگر چاہتا تھا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اس طرح کا یہ ڈونگر چاہتا تھا، اور یہ بہت بڑا شبدہ باز تھا، بہت بڑا جادوگر تھا۔ یہ جو مسیلمہ کذاب ہے، اس نے اپنے جادو کے زور پہ کچھ ایسے کام لوگوں کو دکھائے اور اس نے اپنے آپ کو نبی ظاہر کر دی۔ مسیلمہ کذاب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے میں ملاقات کے لیے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر ہے کہ میں وہ پورے کا پورا اپنا لشکر، میں اپنے سارے امتی میں آپ کے پیچھے لگا دوں گا، آپ کے پیروکار بنا دوں گا، وہ سارے آپ کا کلمہ پڑھیں گے،
لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنے بعد میرے لیے نبوت کا اعلان کر جائیں کہ میرے بعد نبی مسلمہ ہوگا۔ کوئی بات آپ سمجھیں کہ میرے بعد نبی کون ہوگا؟ مسلمہ ہوگا۔ بس یہ آپ اعلان کر دیں تو میرا جتنا لاؤ لشکر ہے، جتنی میری فوج ہے، جتنے میرے مرید ہیں، جتنے میرے پیروکار، میرے جتنے فالوورز، میں ان ساروں کو میں کہہ دوں گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ یہ میری شرط ہے کہ آپ اپنے بعد میرے لیے وصیت کر جائیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نبوت کی بات کرتا ہے، نبوت کہ میرے بعد تو نبی بنے گا، میرے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی، اور آپ نے اس چھڑی کو درمیان میں سے ایسے چیرا، اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھ سے نبوت کا مطالبہ کر رہا ہے، میں تو تجھے اس چھڑی کا آدھا حصہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، چھڑی کا آدھا حصہ۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بے ایمان مدعی نبوت بن کر یہ ظاہر ہوا۔ اللہ نے تاریخ میں نام ہی اس کا ایسا رکھوا دیا کہ آج بچہ بچہ مسلمہ کو کذاب کہہ کر یاد کرتا ہے کہ مسلمہ کذاب، مسلمہ کذاب، سمجھے نا؟ اور اللہ نے جناب ابو بکر صدیق کے لیے کیا یعنی لوگوں کی زبان پہ عام کر دیا، ابو بکر صدیق۔ وحشی بن حرب جو یعنی ایک سیاہ فام آزاد کردہ ایک غلام تھا، وحشی بن حرب، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ، یہ یعنی وہ تھا کہ جس نے جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو احد کی جنگ میں قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ بعد میں اللہ نے اس کی رہنمائی فرمائی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، یہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ تو کہنے لگا اپنے دل میں کہ جس طرح اللہ نے مجھ سے یعنی میرے سے ایک یہ معاملہ ہوا کہ میں نے ایک مسلمانوں کا بہت بڑا جرنیل، سپہ سالار اور ایک بہادر شخص میں نے ایک جنگ میں شہید کیا تھا، تو کاش کوئی ایسا موقع آ جائے تو میں اس کے مقابلے کا ایک کفر کا بہت بڑا طاغوت اور کفر کا سورما میں اس کو بھی اپنے ہاتھ سے قتل کروں، تاکہ میرا کچھ سینہ ٹھنڈا ہو جائے کہ ایک مسلمانوں کا سپہ سالار اگر میرے ہاتھوں شہید ہوا تھا تو میں نے ایک کفر کا بہت بڑا طاغوت بھی تو اپنے ہاتھوں قتل کر کے جہنم حاصل کی ہے۔ میں اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ جنگ یمامہ ہوئی اور اس جنگ یمامہ کے اندر یہ جناب وحشی بن حرب جو تھے یہ مکمل طاق میں تھے کہ بس یہ جو مسلمہ کذاب ہے کسی طرح میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو اڑا دوں۔ بس وہ سامنے آیا تو جناب سیدنا وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مسلمہ کذاب جو تھا یہ بہت بڑا بہروپیہ فراڈیا تھا اور یہ ڈھونگر چاہتا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ کوئی وحی نہیں نازل۔ بات سمجھ آئی نا؟ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح ایک اور شخص تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، اس بے ایمان کا نام تھا اسود عنسی۔ اس کا کیا نام تھا؟ اسود عنسی۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ جو اسود عنسی تھا نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کر کے یہ اپیئر ہوا۔ تو ایک صحابی تھے، ایک صحابی جن کا نام تھا فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ، نا یاد رہے گا، فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ۔ فیروز دیلمی جو تھے نا، انہوں نے
اس بے ایمان اسود انسی کو جا کر ٹھکانے لگایا اور اس کا کام تمام کیا۔ یہ اسود انسی جو ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا، تو اس کا کام تمام کرنے والے کون تھے؟ جناب فیروز الدہلوی رضی اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں نا وہ میں نے ایک بڑا واقعہ، جناب سیدنا فیروز جب یہ گئے نا اس کو قتل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، تو جب یہ قتل کرنے کے لیے گئے تو یہ پہلے پکڑے گئے وہاں، تو وہ جو اسود تھا نا اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر لیا۔ اب ان سے پوچھیں اچھا یہ بتا کہ تو اسود کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ یہ کہیں تو جناب فیروز جو ہے نا بالکل ایسے گم سم ہو جائیں کہ جیسے انہوں نے یہ جملہ سنا ہی نہیں، جیسے انہوں نے یہ جملہ سنا ہی نہیں۔ اچھا پھر وہ یہ سوال کریں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو جو ہی جملہ مکمل ہو فوراً کہیں ہاں میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اب وہ پھر اپنے سوال کو دوبارہ رپیٹ کریں، کہیں اچھا یہ بتا کہ تو ہمارے نبی اسود انسی کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ تو جناب فیروز نا بالکل ایسے گم سم ہو جائے کہ جیسے انہوں نے یہ جملہ یہ کلمہ سنا ہی نہیں، بالکل گم سم۔ پھر وہ اپنا وہی جملہ اچھا یہ بتا محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ تو کہتے ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ 3 دفعہ انہوں نے اپنا یہ عمل دہرایا۔ کتنی دفعہ؟ 3۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ اچھا چل یہ تو ہمیں بتا دے کہ جب ہم اپنے اسود انسی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ایسا گم سم ہو جاتا ہے کہ جیسے تیرے اندر سانس ہی نہیں چل رہی، تو نہ کوئی جواب، نہ کوئی ہاں، نہ کوئی نہ، بالکل آگے سے کوئی رپلے نہیں دیتا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تو فوراً کہتا ہے ہاں وہ اللہ کے۔ تو جناب فیروز کہنے لگے کہ اس بے ایمان اسود انسی کے بارے میں جب تم پوچھتے ہو نا تو یہ اتنا کفریہ کلمہ ہے کہ میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا گندا اور کفریہ کلام میں سننا پسند ہی نہیں کرتا۔ میرے لیے ایسے ہے کہ جیسے یہ کلام میرے سامنے ہو ہی نہیں رہی۔ یہ تھے فیروز دہلوی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ فیروز دہلوی نے اس اسود انسی کو قتل کیا، اس کو جہنم واصل کیا۔ ابھی یہ مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اپنی مہم سے فارغ ہو کر ابھی یہ پہنچے نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو۔ تو ایک یہ مسلمہ کذاب اور ایک اسود انسی، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے عرب کے اندر مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ قبر منور فرمائے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے ان سارے مدعیان نبوت کا صفایا کیا اور ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ ایک عورت بھی تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، طلحہ بن خویلد، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں تک کہ کئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولٌ أَنَّهُ نَبِيٌّ۔ آپ نے فرمایا میری امت میں بہت زیادہ کذاب، دجال اور مکار پیدا ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، تو میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔
بات سمجھ آئی نا؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیتے تھے تو اللہ ان کے مشورے کو قرآن بنا کر اتار دیتا تھا۔ وہ پتہ ہے نا طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں یہ کس نے مشورہ دیا تھا؟ جناب عمر رضی اللہ عنہ۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب ہم 7 چکر مکمل کر لیں نا بیت اللہ کے تو میرا دل چاہتا ہے بعد میں نا ہم مقام ابراہیم کے پیچھے 2۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کہ ہاں عمر بات تو تیری مجھے اچھی لگی ہے، مشورہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن میں اس وقت تک تو اس کو قانون نہیں بنا سکتا جب تک اللہ کی طرف سے یہ قانون بن کر نہ آئے۔ لو میرے بھائیوں ابھی وہاں پر ہی کھڑے ہیں تو جناب جبرائیل تشریف لے آئے، فرمایا کہ یہ عمر نے جو آپ کو مشورہ فرش پہ دیا ہے نا، اللہ کو یہ مشورہ عرش پہ بڑا پسند آیا ہے، لہٰذا آج کے بعد قیامت تک کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آج کے بعد جو بھی 7 چکر مکمل کرے تو وہ عمر کے مشورے پہ یہاں پر 2 رکعت پڑھے۔ سمجھے؟ اس طرح اور بھی کئی معاملہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی اللہ نے بنا کر دنیا میں بھیجنا ہوتا تو یہ عمر کے اندر بہرحال اس بات کی صلاحیت اور قابلیت تھی کہ یہ نبی بن سکتا، نبی کے عہدے کو سنبھال لیتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد عمر بھی نبی نہیں بن سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے پیارے ساتھیوں، آج کے سبق میں ہم نے کیا مسئلہ سمجھا؟ آج کے سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی دوسری خوبی یہ بیان کی ہے، دوسرا وصف، کہ وہ رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ تو رسول پر ایمان لانے کا آج ہم نے پہلا تقاضا کیا پڑھا ہے؟ پہلا تقاضا یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے، اللہ کا آخری نبی، کہ آپ کے بعد تو یہ جو غلام احمد یعنی قادیانی ہے یہ بے ایمان جھوٹا نبی ہے، اور یہ کذاب ہے، دجال ہے، فراڈیہ ہے، بروپیہ ہے، یہ اللہ کا سچا نبی، بلکہ وہ خود بھی کافر اور اس کے ماننے والے جتنے ہیں وہ سارے مرزئی۔ اور یہ نہیں کہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن، بلکہ ملک کے قانون کے اندر بھی یہ باقاعدہ پاس ہو گیا، اسمبلی نے بھی اس کو پاس کر دیا کہ یہ کافر ہیں۔ 1973 کے آئین کے اندر ان کو باقاعدہ کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ تو اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے کچھ آیات ہیں، یہ دیکھیں نیچے میں نے لکھی ہوئی ہیں، قرآن سے چند دلائل۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت آپ نے سنی ہے نا، میں نے اس کا ترجمہ تفسیر بیان کی۔ دوسری آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس آیت کا بھی ترجمہ تفسیر آپ نے سن لی۔ تیسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اس کا بھی آپ نے ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی سنی۔ اس کے بعد آگے یہ احادیث ہیں، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتن، جس نے ایک گھر تعمیر کیا، سمجھ آئی نا؟ اور آگے کچھ ڈاٹس دیے گئے ہیں کہ وہ حدیث ذرا لمبی تھی تو اس کو ذرا مختصر کر کے ایک لائن میں لائے ہیں، اور آخری الفاظ دے دیے، فرمایا کہ وہ جو آخری پھر اینٹ ہے نا وہ میں ہوں۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا میری امت کے اندر 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، سارے دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن خبردار اچھی طرح سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تیسری حدیث آپ نے فرمایا کہ اے علی کیا اس بات پہ تو خوش نہیں ہے کہ تیرا میرے ہاں وہ مقام ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام کا مقام تھا؟
کہ انہوں نے ان کو اپنا قائم مقام بنایا تو میں آپ کو اپنا قائم مقام بنا کے جا رہا ہوں۔ اور چوتھی حدیث وہ ہے کہ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، ایک نبی بنی اسرائیل میں چلا جاتا دوسرا آ جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے جانے کے بعد خلفاء بہت زیادہ ہوں۔ بھئی بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بھی بیان کر دیا ہے۔ تو